اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین عمل وہی ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہو۔ اہل جنت کے سردار مخلص لوگ ہیں۔ جس نے خلوص سے عبادت کی وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اخلاق کی وسعتوں میں رزق کے خزانے ہیں۔ اچھے اخلاق والا نمازی اور روزہ دار کے برابر ہے۔ بہت سے باعزت اشخاص ہیں جنہیں ان کی بد اخلاقی نے رسوا کر دیا، اور بہت سے ایسے رسوا افراد ہیں جنہیں ان کی خوش اخلاقی نے عزت دار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان اخلاقی خوبیوں کو وسیلہ بنا دیا ہے، لہذا تمہارے لیے کسی ایسے خوبی سے آراستہ ہو جانا کافی ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہو۔ عوام وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے اخلاق کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی خوبیوں کو اپنے دوستوں کے ذریعے اور اپنی برائیوں کو اپنے دشمنوں کے ذریعے دیکھتا ہے۔ 10 خصلتیں اخلاقی خوبیوں میں شمار ہوتی ہے: سخاوت، حیا، صدق، امانت داری، تواضع، غیرت، شجاعت، بردباری، صبر اور شکر۔ لوگوں سے جیسا برتاؤ چاہو کرو، کیونکہ وہ بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کریں گے۔ تمہاری بد اخلاقی دوسروں میں سرایت کر جاتی ہے، وہ اس طرف کہ وہ تمہارے ساتھی کو تمہارے مقابلے میں اسی طرح کے عمل کے لیے اکساتی ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کی راہ آسان ہو جائے گی۔ بد اخلاق بہت زیادہ تیش میں رہتا ہے اور اس کے پاس راحت کا وجود نہیں ہوتا۔ حسن اخلاق روزی کو زیادہ کرتا ہے اور دوستوں میں باہمی میل ملاپ اور انس پیدا کر دیتا ہے۔ خوش اخلاقی کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا اخلاق دین کا بہترین حصہ ہے۔ جب اخلاق اچھا ہو جاتا ہے تو باتیں بھی لطیف ہو جاتی ہے۔ بد اخلاقی نفس کو بقا دیتی ہے اور محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر مرض کا علاج ہے سوائے بد اخلاقی کے۔ بد اخلاق کے پاس کسی طرح کی مسرت نہیں ہوتی۔ خوش اخلاقی سے زیادہ پر مسرت کوئی زندگی نہیں۔ جس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے اس کی بات چیت کا اندازہ اور لوگوں سے مل جل اچھا ہو جاتا ہے۔ بد اخلاق خود ہی کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ جس کا اخلاق خراب ہو گیا اس کا رزق بھی تنگ ہو گیا۔ دلکش اخلاق والا بہترین ایمان والا ہوتا ہے۔ حسن اخلاق گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے سورج کی گرمی برف کو ختم کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن کسی بندے کے ترازو میں حسن اخلاق سے اچھی وزنی چیز کوئی نہیں قرار دی جائے گی، یعنی ترازو میں وزن ہونے والی تمام چیزوں سے حسن اخلاق سب سے افضل ہے۔